Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start chapter 1, General Science, 9th class. That is about introduction and role of science. In this chapter, we shall study introduction of science. History of science will be discussed. Concept of science in Islam. Contributions of Muslim and Pakistani scientists we shall discuss. Later on, different branches of science will also be explained. Role of science and technology and limitations of current science. These are the topics that we are to discuss in this chapter. بیٹے یہ پہلا چیپٹر جنرل سائنس 9th کلاس کا ہے جس میں ہم نے سائنس کے انٹروڈکشن اور اس کا جو رول ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے. یہ سٹارٹ میں آپ کو سائنس کا جو ورڈ ہے اس کا بتایا گیا. اسپاٹ لائٹ سے میں آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں. ورڈ سائنس جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. کہا کہ یہ لیٹن ورڈ سائنشیا سے ڈیرائیوڈ ہے. لاطینی زبان کا لفظ سائنشیا جو ہے اس سے اس کو ڈیرائیو کیا گیا ہے سائنس کے ورڈ کو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹڈی کرنا اور انالائز کرنا فیکٹس کو ان اوریجنل فارم. فیکٹس، حقائق، نیچرل فینومینا، قدرتی مظاہر جو کچھ آپ دیکھتے ہیں ان کو اصل حالت میں اوریجنل فارم میں وہ کیسے وجود میں آئے، وہ کیسے ظہور پذیر ہوئے. تو یہ چیز ہم اس سائنس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. بتایا کہ جو بیسک پرنسپل ہے سائنس کا یہ کیا ہے، سائنس کا بنیادی اصول کیا ہے جس کی بیس پہ سائنس جو ہے وہ ورک کرتی ہے. دیٹ از آبزرویشن اینڈ ہائپوتھسس. آبزرویشن، آبزرو کرنا. کوئی بھی نیچرل ہیپننگ ہے ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، وہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، اس کی کیا کیا ریزنز تھیں. یہ ساری چیزیں ہماری آبزرویشن میں آتی ہیں. نیکسٹ آتا ہے ہائپوتھسس، کہ جو ہماری آبزرویشن ہوتی ہیں ان کی بیس پہ ہم ایک غیر حتمی سا رزلٹ جو ہے وہ نکالتے ہیں. اس کو ہم ہائپوتھسس کہتے ہیں کہ آبزرویشن کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فینومینا جو ہوا، جو یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کی یہ وجہ تھی، اس وجہ سے یہ ہوا. تو یہ جو غیر حتمی سا سولوشن ہوتا ہے، غیر حتمی سا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو ہائپوتھسس کہتے ہیں. بتایا کہ ٹو اسٹیبلش سائنٹیفک لا ان دا لائٹ آف ایکسپیریمنٹس، اسے ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. ایکسپیریمنٹس کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں سائنسی لاز بنانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ. اگر پوچھا جائے واٹ از سائنٹیفک میتھڈ، شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے تو آپ بتائیں گے ٹو اسٹیبلش سائنٹیفک لا، کہ سائنٹیفک لاز بنانا، قوانین بنانا سائنس کے. کس کی لائٹ میں؟ ایکسپیریمنٹس کی لائٹ میں، یعنی تجربات کر کے. اور یہ پہلا سینٹنس ہے یہ آبجیکٹو کی بات ہے کہ the word science is derived from the dash word پوچھا جا سکتا ہے. from dash word scientia تو لیٹن بتانا ہوگا، اور from the Latin word dash پوچھا جائے تو scientia آپ نے بتانا ہوگا. یہ آبجیکٹو کی باتیں ہیں. اور یہ والا پوائنٹ کہ بیسک پرنسپل آف سائنس از ڈیش، تو آپ نے بتانا ہوگا آبزرویشن اینڈ ہائپوتھسس. یہ کیا ہے؟ بیسک پرنسپل سائنس کا. ہسٹری آف سائنس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ہسٹری آف سائنس ہے یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی اپنی تاریخ ہے. جیسے ہی ٹائم گزرتا گیا، انسان کی تخلیق کے بعد جیسے اس کا ٹائم گزرتا گیا، ٹائم پاس ہوتا گیا، تو انسان نے بہت زیادہ سیکھا. کہاں سے؟ فرام ہز انٹریکشن ود دا سراؤنڈنگس. اپنے آس پاس اس نے جو کچھ آبزرو کیا، جو کچھ
انٹریکٹ کیا انوائرمنٹ کے ساتھ، جو تجربات کیے، ان سے اس نے بہت کچھ سیکھا، اور یہ جو کچھ بھی اس نے سیکھا یہ سائنس کے نالج میں ایڈ ہوتا گیا۔ فار ایگزامپل وہ کہنے کہ فرسٹ ٹائم جب انسان نے لکڑی کو جلایا، he burned wood، کس لیے؟ فار فائر، آگ کی خاطر اس نے لکڑی کو جلایا۔ تو بیسیکلی اس نے پروسیس آف کمبسچن ڈسکور کیا۔ کمبسچن کا پروسیس ہم کیمسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں۔ کمبسچن، برننگ آف آرگینک کمپاؤنڈ ان دا پریزنس آف آکسیجن ٹو پروڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر along with heat۔ اس پروسیس میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے۔ کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ جیسے پیٹرول ہے یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے۔ جب ووڈ لے لیں، کول لے لیں، اس کا جلنا آکسیجن کی موجودگی میں، جس کے رزلٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر پروڈیوس ہوتے ہیں اور ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، تو یہ کمبسچن کا پروسیس ہے۔ تو کہا کہ جب انسان نے آگ جلانے کی خاطر لکڑی کو جلایا فرسٹ ٹائم، تو ایکچولی اس نے کمبسچن کا پروسیس ڈسکور کیا۔ نیکسٹ بتایا کہ اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ جو ووڈ ہے یہ تو برن کرتی ہے لیکن سٹون برن نہیں کرتا، لکڑی جلتی ہے لیکن پتھر نہیں جلتا۔ لازمی بات ہے کہ جب لکڑی کو جلایا اس کو آگ لگ گئی تو پتھر کو بھی تو جلانے کی کوشش کی، مختلف چیزوں کو جلانے کی کوشش کی، تو یہ اس کے نالج میں اضافہ ہوا۔ یہ چیزیں اس کے یہ سائنس کا جو نالج ہے اس میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی گئی کہ کون سی چیزیں ہیں وہ جلتی ہیں اور کون سی چیزیں جو نہیں جلتی۔ تو جو جلتی ہیں ان کو کہا کمبسٹیبل تھنگ، جو نہیں جلتی وہ انکمبسٹیبل تھنگس، کمبسٹیبل اور انکمبسٹیبل تھنگس۔ بتایا کہ جو گریک فلاسفرز تھے they took interest کس میں؟ in science as they did in other subjects، کہ جس طرح گریک فلاسفرز باقی سبجیکٹس میں، باقی مضامین میں انٹرسٹڈ تھے، انہوں نے سائنس کے اندر بھی بہت زیادہ دلچسپی لی، بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے سائنس میں جو انٹرسٹ لینا شروع کی اٹ از بیفور 500 BC، 500 BC سے بھی پہلے سے۔ گریکس کا بتایا کہ وہ اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپیریمنٹس کے ذریعے پروو کریں، وہ اپنے خیالات کو تجربات سے جو ہے وہ پروو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یقین ہے۔ انہیں فرم بلیو تھا کیا؟ کہ لائف جو ہے اٹ از بیسڈ آن 4 ایلیمنٹس۔ کون کون سے؟ ایئر، واٹر، ارتھ اینڈ فائر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں، ساری چیزیں کائنات کی انہی 4 ایلیمنٹس سے بنی ہیں۔ ڈفرینٹ تھنگس بتایا کہ انہی 4 قسم کے ایلیمنٹس سے بنتی ہیں، جب یہ مختلف پرپورشنز میں، ڈفرینٹ پرپورشنز میں، مختلف ریشو میں آپس میں ملتے ہیں۔ پھر بتایا کہ 600 AD 600 عیسوی سے لے کر 1400 AD یعنی 1400 عیسوی تک، AD جو ہے یہ اینو ڈومنی سے ایبریویٹ کیا گیا، عیسوی سن کے لیے ہے۔ BC جو ہے یہ بیفور کرسٹ سے آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے۔ تو بتایا کہ 600 عیسوی سے لے کر 1400 عیسوی تک یہ ایرا کہلاتا ہے اسلامک کیمسٹری کا۔ اسلامی کیمسٹری کا دور ہے، ایرا دور۔ اس پیریڈ میں بتایا کہ بہت سے انٹیلیجنٹ اور ریسرچ مائنڈڈ جو سکالرز تھے انہوں نے آبزرو کی میٹر کی پراپرٹیز، میٹر کی بہت زیادہ پراپرٹیز انہوں نے آبزرو کی۔ کنہوں نے؟ سکالرز، انٹیلیجنٹ اور ریسرچ مائنڈڈ سکالرز جو تھے اس پیریڈ کے، 600 سے 1400 عیسوی کا پیریڈ۔ تو میٹر کی بہت زیادہ پراپرٹیز آبزرو کی۔ دے کیریڈ آن نیو ایکسپیریمنٹس، انہوں نے نئے تجربات کیے اور اس کے رزلٹ میں ڈسکور کیا ادر ایلیمنٹس، کئی ایلیمنٹ ڈسکور کیے، جیسے آرسینک کو ڈسکور کیا، آرسینک ایلیمنٹ ہے۔ بیسائڈز دس، اس کے علاوہ نمبر آف کمپاؤنڈس، اور بہت زیادہ کمپاؤنڈس جو تھے وہ بنائے گئے۔
एक्सपेरिमेंटल टूल्स बनाए गए, जैसे एक्सपेरिमेंटल टूल्स, एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस, जैसे रिटॉर्ट है। रिटॉर्ट बेटे एक ऐसा डिवाइस है जो डिस्टिलेशन के प्रोसेस में यूज होता है। डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? जब हमारे पास कोई भी लिक्विड हो, उसके अंदर इम्प्योरिटीज हों, हम उस लिक्विड को प्योर करना चाहें और वो इम्प्योरिटीज वोलेटाइल ना हों, यानी जल्दी वो इवेपोरेट ना होती हूँ, मेल्ट ना होती हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उनका, तो हम उस लिक्विड के सोल्यूशन को हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है, वेपर्स दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज हैं वो पीछे रह जाती हैं। तो ये डिवाइस बेटे कहलाता है रिटार्ड, और जो प्रोसेस है वो डिस्टिलेशन का था, ये प्योरिफिकेशन के लिए होता है। पता है कि जो पीरियड ऑफ अल्कीमी है नो डाउट कि ये मुस्लिम साइंटिस्ट का ही पीरियड था। अल्कीमी जो है ये केमिस्ट्री का ही पुराना नाम है। कहा कि ये मुस्लिम साइंटिस्ट का दौर था, पीरियड था, और उन्होंने केमिस्ट्री को एक्सपेरिमेंटल साइंस के तौर पे प्रेजेंट किया फर्स्ट टाइम। क्योंकि जिस तरह आपको पहले बताया गया कि जो ग्रीक्स हैं वो तो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए अपनी आइडियाज को प्रूव ही नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे हमें यकीन है कि जो बात हम कर रहे हैं वो सही है। लेकिन मुस्लिम साइंटिस्ट ने तजर्बात के जरिए जो है फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री को जो है वो प्रेजेंट किया। मैनी एक्सपेरिमेंट्स जो थे उस दौर में परफॉर्म किए गए और कई नए जो केमिकल रिएक्शंस थे वो डिस्कवर हुए। केमिकल रिएक्शंस जिसमें केमिकल चेंजेस होती हैं, ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये आपको जो कंबस्टन का प्रोसेस बताया गया वो भी एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है, कंबस्टन। नेक्स्ट बताया कि 13th सेंचुरी में मुस्लिम्स ब्रॉट अ कंप्लीट चेंज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। 13वीं सदी में मुसलमानों ने, यानी मुस्लिम साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत ज्यादा तब्दीली की। They dominated for about 7 centuries, तकरीबन 700 साल तक। 7 centuries, 700 साल, 7 सदियां, यानी 700 साल तक जो है वो गालिब रहे। अंटिल के जो चंगेज खान और हलाकू खान थे, इन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस्लामिक वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाया, शदीद नुकसान पहुंचाया। ग्रेजुअली ये हुआ कि जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे वो गॉट नॉलेज फ्रॉम मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, मुसलमानों की यूनिवर्सिटियों से जो पढ़ चुके थे, दे टुक ओवर द टास्क ऑफ डेवलपिंग साइंस फ्रॉम मुस्लिम। अब मुसलमान जो काम कर रहे थे साइंस की तरक्की का, ये इन वेस्टर्न साइंटिस्ट ने ले लिया और उन्होंने साइंटिफिक अप्रोचेस इंट्रोड्यूस करवाई यूरोप में, जो कि अभी तक वहां पे जो है प्रैक्टिस में है। साइंटिफिक अप्रोचेस जो मुसलमानों की थी वो यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाई, विच आर स्टिल प्रैक्टिस देयर। मॉडर्न एज साइंटिस्ट देखें, गैलीलियो है, आइजैक न्यूटन है, ग्रीगर मेंडल, एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन एंड मैनी अदर्स, ये मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जदीद दौर के साइंसदान कहलाते हैं, जिन्होंने साइंटिफिक फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट बेटे आता है इस्लामिक कॉन्सेप्ट इन साइंस। साइंस के अंदर इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है? पता है कि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मीन के जिंदगी के सारे असूल और ज़वाबित बताता है, रहन सहन के तरीके बताता है, क्लियर और रियल पिक्चर बताता है ऑफ द फैक्ट्स, हकायक की। मीन के कोई भी जो नेचुरल हैपनिंग है उसकी हकीकत बताता है और इनवाइट करता है हमें टू यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, कि अल्लाह ताला ने जो वसाइल पैदा किए हैं, इन वसाइल को इंसान की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए। बताया कि इस्लाम एक प्रैक्टिकल रिलीजन है।
پریکٹیکل ریلیجن مین عملی مذہب ہے کہ صرف تھیوریز نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکلی ثابت کیا جا سکتا ہے ہر اسلامی بات کو، اسلامک پرنسپل کو. اور یہ بیس کس پہ کرتا ہے؟ لاجک پہ بیس کرتا ہے، منطق، ان کے دلائل کے ساتھ جو ہے ہر بات کو ثابت کرتا ہے. آبزرویشنز، ایکسپیریمنٹس، ریزلٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر یہ مذہب بیس کرتا ہے. یہ کوئی صرف لفظی باتیں نہیں ہیں، تجربات سے ہر بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے. اور کوئی ایک بات بھی اسلام کی ایسی نہیں ہے جس کو کہ غلط ثابت کیا جا چکا ہو یا کوئی کر سکا ہو یا کر سکے گا، کیونکہ اسلام جو ہے اٹس اے ٹرو ریلیجن. مثلا ہولی قرآن کی کچھ یہ ورسز بتائے گئے. ڈونٹ دے سی، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ ڈونٹ دے تھنک اوور اٹ، کیا وہ اس پہ سوچ و بچار نہیں کرتے؟ ڈونٹ دے پونڈر اوور اٹ، پونڈر اپان اٹ، کیا وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کس چیز پہ غور و فکر کی بات ہو رہی ہے؟ جو نیچرل ہیپننگز ہیں، قدرتی مظاہر ہیں، سورج کا نکلنا، چاند کا نمودار ہونا، ستاروں کی روشنی، یہ مختلف قسم کے مظاہر ہیں. ہواؤں کا چلنا، پانی کا بہنا، یہ مختلف قسم کے ایسے ہیپننگ ہیں. تو کہا گیا کہ ان سب کو کیا انسان دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ان پہ غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ کیا ان کو کنٹرول کرنے والا بھی کوئی ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، ان کو کون چلاتا ہے؟ نیکسٹ بتایا ٹیچنگز آف ہولی قرآن میک اس مور انکویزیٹیو اباؤٹ آور سراؤنڈنگز. انکویزیٹیو کیا ہوتا ہے؟ کیوریس، متجسس. کہ جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنی سراؤنڈنگز کے بارے میں زیادہ متجسس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں سراؤنڈنگز کے بارے میں تعلیمات دی جاتی ہیں تو ہماری سوچ و بچار بڑھتی ہے. جیسا آپ نے بیٹے اوپر دیکھا ان آیات میں کیا کہا گیا ہے؟ سوچنے کا کہا گیا ہے، غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو کچھ آپ نیچرل ہیپننگ دیکھتے ہو اس پہ غور و فکر کرو. ایون بتایا کہ فرسٹ ایور ورڈز آف دا ہولی قرآن کو دیکھ لیں which are very clear about this. قرآن پاک کی پہلی آیت جو نازل ہوئی، لیکن جس میں کہا گیا ریڈ کہ پڑھ in the name of thy Lord and cherisher، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اپنے مالک اور رب کے نام سے پڑھ. who created، جس نے پیدا کیا. created man out of a clot of congealed blood، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. read، پڑھ. and thy Lord is most bountiful، اور تمہارا رب بہت بڑا عظمت والا ہے. he who taught the use of pen، وہ جس نے قلم کا استعمال سکھایا. taught man that which، taught man انسان کو وہ سکھایا. taught man that انسان کو وہ سکھایا which he knew not، جو وہ نہیں جانتا تھا. سورہ نمبر 96 ورس نمبر 1 to 5، یہ 5 آیات تھیں. یہ میں آیات یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ریڈ، اقرا in the name of thy Lord and cherisher، بسم ربک، اقرا بسم ربک. who created الذی خلق and created man out of a clot of congealed blood. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، created man out of a clot of congealed blood. خلق الانسان من علق. اقرا، read. and thy Lord is most bountiful. اقرا وربک الاکرم. آگے بتا he who taught the use of pen، الذی علم بالقلم. اور جو لاسٹ ہے نا یہ ٹرانسلیشن کے taught man that which he knew not.
علم الانسان ما لم یعلم. تو بیٹے قرآن پاک میں یہ آیات آپ نے پڑھی ہیں، انہیں کا حوالہ دیا گیا. نیکسٹ بتائیں لائک قرآنک ورسز، یہ تو قرآنی آیات ہیں. دیر آر مینی حدیث، حدیث بہت زیادہ ہیں، حدیثیں بہت زیادہ ہیں which in which emphasis is given on the knowledge, its importance and obligation on Muslims. احادیث بہت زیادہ ہیں جن میں علم کی اہمیت اور مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے، اس کے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, Prophet Muhammad peace be upon him said, to seek knowledge is the obligation of every man and woman. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے. کہا کہ ریسپانسبلٹی ہے، اوبلیگیشن ریسپانسبلٹی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں حدیث. آئیے نیکسٹ اس میں لائک دس another حدیث ہے seek knowledge from lab to grave اطلب العلم من المہد الى اللحد، کہ مہد سے لے کر لحد تک یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. کیا کہا؟ علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 کلاسیں پڑھ لیں اور آپ کہیں کہ اب علم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم عالم بن گئے ہیں، کچھ 1-2 ڈگریز لے لیں. کہا کہ علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے. اللہ says, and of everything we have created pairs that ye may receive instruction. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 51 verse نمبر 49، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں. and of everything we have created pairs that ye may receive instruction، تاکہ آپ رہنمائی حاصل کر سکیں، آپ ہدایت حاصل کر سکیں. انسٹرکشنز، آپ کو ہدایت مل سکے، رہنمائی مل سکے. کہ we are observing pairs in human beings and living creatures. ہمیں انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑے ہیں، مرد اور عورتیں، اور ایون کہ living creatures ادر جو ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، ان میں ہم جوڑے دیکھتے ہیں. اور بتایا کہ scientists tell that Allah has made everything in pairs, including smallest insects to the biggest creature of the sea. یعنی یہ تو بہت چیزیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت تھی اور سائنٹسٹ نے تجربات کر کے آبزرویشن کر کے ثابت کیا کہ واقعی ہر چیز کے پیر پیدا کیے گئے ہیں. سمالس انسیکٹ، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑی بڑی تخلیقات تک، مخلوقات تک، سمندروں تک. Only بتایا کہ میلز اینڈ فیمیلز ریپروڈیوس آف سپرنگز آف اینیملز اینڈ پلانٹس. پودے اور جانور ہیں تو میلز اور فیمیلز مل کر ہی ان کی نسل بڑھا سکتے ہیں. If the human being ponder on these things, they can understand the God's power and oneness for further guidance. کہا کہ اگر انسان ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے اور اسے فردر گائیڈنس لے سکتا ہے، مزید اس کو رہنمائی مل سکتی ہے، وہ صراط مستقیم حاصل کر سکتا ہے. نیکسٹ سورہ نمبر 18 واس نمبر 109 میں فرمایا if the ocean were ink، کہ اگر سمندر سیاہی بن جاتے، where with to write out، لکھنے کے لیے کیا، the words of my Lord، میرے رب کی باتیں. sooner would the ocean be exhausted، تو جلد ہی یہ سمندر کا پانی ختم ہو جاتا. then would the words of my Lord، لیکن میرے مالک کی تعریف یا میری مالک کی باتیں ختم نہ ہوتی. یہ علم کی ایک انتہا کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ علم پیدا کیا ہے کہ وہ علم جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ختم نہیں ہوگا.
بے شک سارا سمندر ہی جو ہے سیاہی بن جائے اور اس سیاہی سے ہم لکھنا شروع کر دیں. even if we added another ocean like that for its aid, ایک سمندر ختم ہو جائے ہم اس کی ہیلپ کے لیے ایک اور سمندر بھی ایڈ کر دیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی, سمندر ختم ہو جائیں گے. بتایا کہ this tells us that human knowledge and wisdom is unable to the known facts of nature. کہ انسان کی عقل و دانش جو ہے یہ نیچرل فیکٹس کو اپروچ نہیں کر سکتی کہ ساری نیچرل فیکٹس کو جان سکے, انسان کے بس میں یہ نہیں ہے. اللہ says it is only a little knowledge that is communicated to you. اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے سورہ نمبر 17 verse نمبر 85. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو علم انسان, یہ جو علم تجھے تھوڑا سا دیا گیا ہے, جو دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے. جو علم تجھے دیا گیا ہے یہ بہت تھوڑا سا ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے انسان جو تجھے علم دیا گیا یہ تو بہت تھوڑا سا ہے. Great scientists جو ہیں they cannot claim to understand reality and their views keep on changing. بڑے بڑے سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حقیقت کو وہ سمجھ چکے ہیں, اور ان کے جو ویوز ہوتے ہیں نیچرل فیکٹس کے بارے میں, نیچرل فینومینا ہیپننگس کے جو ویوز ہیں they keep on changing day by day. وہ روز بروز بدلتے رہتے ہیں. ان کی تھیوریز ہوتی ہیں, کبھی ایک تھیوری ہوتی ہے پھر غلط ثابت ہو گئی پھر اور تھیوری پیش کر دی, تو یہ پروسیس کنٹینیوڈ ہے. بتایا کہ قرآن invites us to think which is the basis of life. کہا کہ قرآن پاک ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے, غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, اور یہی اس کی سائنس کی بنیاد ہے. نیکسٹ ایک آپ کو ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے, کہا کہ ریڈ کیئرفلی the verse 164 of سورہ البقرہ along with its translation. سورہ بقرہ کی 164ویں آیت جو ہے اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. اینڈ میک اے لسٹ آف نیچرل فینومینا, اور جو قدرتی فینومینا جو مظاہر اس میں جو دیے گئے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں. Do these phenomena introduces the laws of nature. کہا کہ کیا یہ ہیپننگز جو ہیں یہ نیچر کے لاز نہیں ہمیں بتاتی, ان سے ہمیں نیچر کے لاز کا نہیں پتہ چلتا. تو یہ بیٹے 164 ورس سورہ البقرہ کی میں آپ کو ابھی ڈسپلے کرتا ہوں. یہ بیٹے صورت ہے سورہ البقرہ, جس کی آیت جو 164 ہے, 164 دیکھیں یہاں پہ ختم ہو رہی ہے, تو یہ آیت ہے. ویو تھوڑا اور بڑا کرو, یہ ٹھیک ہے واضح نظر آ رہی ہے. دیکھا ان فی خلق السماوات والارض, کہ بے شک زمین اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے بدل کر آنے جانے میں, عدل بدل کر آنے جانے میں, دن ہوتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے پھر دن ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے عدل بدل کر آنا جانا, یعنی دن اور رات کے بدلنے میں. والفلک التی تجری فی البحر, اور کشتی جو دریا میں چلتی ہے اس میں, بما ینفع الناس, لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے. وہ کشتیوں میں ہم سوار ہو کر جاتے ہیں, سامان جو ہے وہ پہنچاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کے اندر. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور آسمان سے پانی کے نازل کرنے میں, فاحیا بہ الارض بعد موتها, کہ زمین مردہ زمین کو جس سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اس میں ہر طرح کے جانور پیدا کرتا ہے, جانور پھیلاتا ہے یا پھیلائے, یہاں پہ معنی آ رہا ہے پھیلائے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اور ہواؤں کے چلنے میں, ہواؤں کی گردش میں. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان
جو ہے مسخر ہیں. مسخر مین حکم کے پابند ہیں. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو بادل اکٹھے ہو کر بارش برسا دیتے ہیں, تو اس لیے کہا مسخر ہے کہ وہ پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند. کیا کہا کہ یہ ساری چیزیں بتا کر, یہ ساری کیا یہ قدرتی مظاہر ہیں, بتا کر کہا لآیات, کیا نشانیاں نہیں ہیں, لقوم یعقلون, عقل والوں کے لیے نشان, لآیات لقوم یعقلون, کہا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو بیٹے یہ وہ آیت تھی 164 جس میں آپ کو ایکٹیویٹی کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نیچرل ہیپننگز کی ایک لسٹ بنائیں. تو یہ بیٹے ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. آسمانوں اور زمین کی تخلیق, دوسرا دن اور رات کا بدل کر آنا, پھر کشتی کا بتایا, دریا میں چلنا تاکہ لوگوں کو نفع پہنچائے, تو کشتی کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد بارش کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد جانوروں کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد ہواؤں کی بات کی ہے, پھر بادلوں کی بات کی ہے. تو یہ لسٹ آف دیز نیچرل فینومینا ہے دیٹ یو کین پریپیئر. میں آپ کو اس آیت کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ بھی یہاں ڈسپلے میں دیتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں. کنز الایمان ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے, تو یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. آپ اس کے جو ہے وہ ویڈیو لیکچر تو اپلوڈ ہو ہی جانا ہے, وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل میں بھی. تو یہ وہ آیت ہے جس کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کو ابھی کر کے دی ہے, تو یہ ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی میں نے ڈسپلے دے دیا ہے اس کا آسانی کی خاطر. اوکے بیٹے, وی موو نیکسٹ. یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی. نیکسٹ بیٹے آ رہا ہے کنٹریبیوشن آف مسلم اینڈ پاکستانی سائنٹسٹس, مسلمان اور پاکستانی سائنسدانوں کی خدمات. تو ہم مسلمان سائنٹسٹ جو ہیں ان کی خدمات آج دیکھتے ہیں. پہلا جابر بن حیان, تاکہ یہ said to be to the founder of chemistry, یہ کیمسٹری کا بانی سمجھا جاتا ہے, اور اس نے ڈسکور کیے کچھ میتھڈس, کیا ٹو ایکسٹریکٹ میٹلز فرام اورز, اورز میں سے میٹلز کو حاصل کرنا. اورز بیٹے وہ چٹان یا اس راک کو یا سوائل کو کہیں گے جس کے اندر میٹل کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. میکنگ اسٹیل, اسٹیل بنانا, لیدر چمڑا, ڈائنگ کلاس کپڑوں کی رنگائی ہو گئی, اینڈ پروٹیکٹنگ آئرن فرام رسٹ, لوہے کو زنگ سے بچانا. بتایا کہ ہی پریپیئرڈ کیمیکلز, مثلا نائٹرک ایسڈ ہے, سلفیورک ایسڈ, ہائیڈروکلورک ایسڈ, تو اس طرح کے کیمیکل پروڈیوس کیے, پریپیئر کیے. جابر بن حیان ڈسکورر تھا بہت سے کیمیکل کمپاؤنڈز کا, اور یہ کچھ ایسے میتھڈز بھی جانتا تھا that were used for the preparation of varnish کی تیاری میں جو استعمال ہوتے ہیں. And جابر بن حیان was the first chemist who had his own laboratory, اس کی اپنی لیبارٹری تھی. نیکسٹ بتایا کہ he knew about the process of fractional distillation. بیٹے فریکشنل ڈسٹیلیشن وہ پروسیس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 یا 3 لیکوڈز ہوں, وہ مکس ہو چکے ہیں آپس میں, ہم ان کے بوائلنگ پوائنٹ ڈفرینٹ ہوں, تو ہم ان کو بوائلنگ پوائنٹ کی بیس پہ ہیٹ کر کے علیحدہ کر لیتے ہیں. یہ فریکشنل ڈسٹیلیشن کہلاتا ہے پروسیس. جابر بن حیان نے بکس لکھی کیمسٹری کے اوپر اور ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر عربی میں. ان کتابوں میں بتایا کہ الکتاب اور الخالص یہ جو ہیں وہ مشہور کتابیں ہیں, الکتاب اور الخالص. ٹرانسلیشن آف ہز بک الکیمیا, الکیمیا کی جو اس کی بک ہے, اس کی ٹرانسلیشن لیٹن میں یہ انگلش مین رابرٹ آف چیسٹر نے 1144 میں کی, اور 1892 میں مو آ ہومس نے اس کی 9 بکس کو ٹرانسلیٹ کیا فرنچ کے اندر, فرانسیسی زبان میں. اس کے بعد آتا ہے محمد بن زکریہ الرازی. اس کا پورا نام بتایا کہ ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی تھا, اور یہ پیدا کہاں پہ ہوا؟ ان رے ناؤ تہران ان 865 AD. تہران آپ جس کو کہتے ہیں, تو پرانا نام اس کا کیا, رے, وہاں پیدا ہوا.
تو ہی واز ناٹ اونلی کیمسٹ، کہ نہ صرف ایک کیمسٹ تھا، کیمسٹری کا علم رکھتا تھا، بلکہ ایک فزیشین بھی تھا، ایک بہت اچھا فزیشین بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا. ہی واز ایکسپیرینس سرجن، تجربہ کار سرجن تھا، اور ایڈمنسٹریٹر تھا ہاسپٹل میں. بغداد کے اندر ایک ہسپتال کا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا. He was the first person to use a fume to make his patients unconscious. اپنے مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لیے سب سے پہلے اسی بندے نے افیوم کا یوز کیا. افیم جو ہوتی ہے اس کا یوز کیا، جو آج کل یہ نشہ دینا، مریضوں کو آپریشن کے لیے نشہ دیا جاتا ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. He was the first person to explain in detail the causes, symptoms and treatment of chicken pox and smallpox. Chicken pox جس کو لاکڑا کاکڑا کہتے ہیں، اور small pox چیچک کو کہتے ہیں. ان کی علامتیں کیا ہیں؟ سمپٹمز، علامتیں کیا ہیں؟ ان کازز، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس نے ایکسپلین کی. اور اس کی جو تھیوریز ہیں ڈیزیزز کے بارے میں، they are still practiced، یعنی اب بھی وہ استعمال ہوتی ہیں. He was the first person to prepare alcohol from fermentation. Fermentation میں ایک ایسا پروسیس ہے جس میں in the absence of oxygen فوڈ سبسٹانسز جو ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور الکوہل پروڈیوس ہوتا ہے. تو الکوہل کو پروڈیوس کیا فرمنٹیشن کے پروسیس سے. اس نے کلاسیفائی کیا سبسٹانسز کو 4 گروپس میں، جس میں تھے منرلز، بوٹینیکلز، اینیملز اینڈ ڈرائیوڈ مین، جو ان سب سے بنائے جاتے ہیں. منرلز وہ کمپاؤنڈ جو زمین سے حاصل ہوتے ہیں، بوٹینیکلز وہ کمپاؤنڈ جو پودوں سے ملتے ہیں، اینیملز وہ کمپاؤنڈ جو اینیملز سے جانوروں سے ملتے ہیں، اور ڈرائیوڈ وہ کمپاؤنڈ جو ان سارے کمپاؤنڈ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں یا ہم بناتے ہیں. یعنی منرلز، بوٹینیکلز، اینیملز، یہ سارے جو کمپاؤنڈز ہیں ان سے ہم آگے جو بناتے ہیں وہ ڈرائیوڈ ہیں. پتہ ہے کہ اس کی جو یہ کلاسیفیکیشن ہے کمپاؤنڈز کی ڈن بائی الرازی، اٹ از اسٹل ایکسیپٹیڈ، کہ ابھی تک یہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے. نیکسٹ آتا ہے ابن الحسن. اس کا فل نیم جو ہے ابو علی الحسن ابن الحسن البصری تھا، اور الحزن کے نام سے یہ مشہور تھے. الحزن کے نام سے ویسٹ میں، مغرب میں الحزن کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اب یاد کیا جاتا ہے. اس کے کام کیا تھے؟ یہ آئیڈینٹیفائڈ انرشیا آف میٹر، میٹر کا انرشیا آئیڈینٹیفائی کیا، متعارف کروایا. انرشیا کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی جو آبجیکٹ ہے وہ اپنی اسٹیٹ آف ریسٹ کو یا اسٹیٹ آف یونیفارم موشن کو چینج نہیں کرنا چاہتا، چینج کے اگینسٹ ریزسٹ کرتا ہے. کوئی چیز رکی ہوئی ہے تو وہ رکا رہنا چاہتی ہے، موو کر رہی ہے تو وہ یونیفارم ویلاسٹی سے موو کرنا چاہتی ہے. اگر آپ ایکسٹرنل فورس لگائیں، ان کی اسٹیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں اس فورس کے اگینسٹ. تو اس کو کہتے ہیں انرشیا. A theory which was later developed by Newton and called laws of motion. نیوٹن نے بعد میں laws of motion جو پیش کیے، تو اس میں جو فرسٹ law of motion ہے وہ law of inertia بھی کہلاتا ہے. He discovered pinhole camera. pinhole camera اس نے جو ہے وہ ڈسکور کیا. یہ باکس ہوتا ہے جس کے صرف ایک سائڈ پہ بہت چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو پن ہول کہتے ہیں، جس میں سے لائٹ گزر سکتی ہے، باقی اور کسی سائڈ سے لائٹ نہیں پاس ہو سکتی. اس سوراخ میں سے لائٹ پاس ہوتی ہے، اور اپوزٹ جو سکرین ہے، اینڈ وال ہے، اس کے اوپر امیج بنتا ہے. سولر ایکلپس وغیرہ، لیونر ایکلپس سے جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں، پکچرز ان کی بنائی جاتی ہیں. نیم آف ہز بک وچ از ریپیوٹیڈ آل اوور دا ورلڈ. یہ کتاب المناظر ہے. کتاب المناظر، یہ لائٹ کے اوپر اس نے لکھی کتاب. کمپلیٹ میتھمیٹیکل اور پریکٹیکل بک ہے اباؤٹ اسپیشلٹیز آف لائٹ. اسپیشلٹیز، کریکٹرسٹکس، خصوصیات لائٹ کی جو ہے اس میں مینشنڈ ہے. ابن الحسن بتایا کہ he is considered to be the first expert on the laws of refraction, reflection, besides lens and mirrors. اس نے لینس اور مررز کے اوپر بہت کام کیا. اور یہ جو کچھ لاز آف ریفریکشن ہیں اور ریفلیکشن کے لاز ہیں. ریفریکشن کے لاز کیا ہیں؟ کہ کہا کہ جب لائٹ رے ڈینسر میڈیم سے ریئر میں جاتی ہے تو نارمل سے اوے بینڈ کر جاتی ہے، اور اگر ریئر سے ڈینسر میں جائے تو نارمل کی طرف بینڈ کر جاتی ہے. اور لائٹ رے ایک میڈیم سے دوسرے میں داخل ہونے پر اپنا راستہ چینج کرتی ہے. تو بیٹے یہ ریفریکشن کی ساری باتیں ہیں. تو لاز آف ریفریکشن کیا ہیں؟ یہ ریفریکٹیو انڈیکس وغیرہ کے حوالے سے ہیں.
تو یہ بیٹے فزکس کی چیزیں ہیں، آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا جو ہے وہ دے دیا، سفیشینٹ ہے۔ یہ جو میں نے چیزیں بتائیں یہ ساری لاز کنسیڈر کریں۔ ریفلیکشن کے لاز ہیں اسی طرح کہ لائٹ جب کسی ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹ پہ پڑتی ہے تو واپس ریفلیکٹ ہوتی ہے، اینگل آف انسیڈنس ایکول ہوتا ہے اینگل آف ریفلیکشن کے۔ اور ایک اور لا بتاتا ہوں ریفریکشن اور ریفلیکشن کے حوالے سے کہ سائن آف اینگل آف انسیڈنس اینڈ دا سائن آف اینگل آف ریفریکشن جو ہے ان کی ریشو کیا ہوتی ہے، ریفریکٹیو انڈیکس آف سیکنڈ میڈیم۔ تو یہ بیٹے فزکس کی چیزیں ہیں سر، تو یہ لاس میں آتی ہیں، تو اس نے انٹروڈیوس کروایا۔ Detail that Ibn al-Haytham had presented about eye is considered to be right even now after going through many experiments کہ کئی تجربات ہوئے تو وہ ڈیٹیل جو ابن الہیثم نے آنکھ کے بارے میں دی تھی وہ ابھی تک صحیح سمجھی جاتی ہے۔ روگر بیکن has mentioned the name of Ibn al-Haytham in his literary work again and again۔ روگر بیکن کا بتایا کہ اس نے ابن الہیثم کا نام اپنا اس کا جو کام ہے اس کا یہ لٹریری ورک، ادبی ورک یا ادبی جو اس کے رسالہ ہے، کتاب ہے، لٹریری لٹریچر سے ریلیٹڈ بار بار اس میں مینشن کیا ہے۔ نیکسٹ ہے البیرونی، فل نیم ہے برہان الحق ابو ریحان محمد بن احمد، اور یہ کہلاتے تھے البیرونی فرام دا ویری بگننگ، شروع سے یعنی ان کو البیرونی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا۔ He was born in Khwarazm سپٹمبر 4 973 کو، یہ 973 عیسوی ہے، یہ خوارزم میں پیدا ہوئے۔ اینڈ گاٹ ارلی ایجوکیشن فرام ابو ناصر منصور، ابو ناصر منصور سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ابو ناصر منصور کیا تھے؟ ایک گریٹ فلاسفر تھے اور میتھمیٹیشین تھے اپنے ٹائم کے، ان سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ البرونی واز فزیشین، ایسٹرانومر، میتھمیٹیشین، فزیسسٹ، جیوگرافر اینڈ ہسٹورین۔ بیٹے یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ایٹ اے ٹائم ان کا نالج رکھتا تھا۔ He was appointed as historian and scholar in the court of سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک ہسٹورین اور اسکالر کے طور پہ اس کو اپائنٹ کیا گیا۔ He discovered that light travels faster than sound۔ جس کی ایکسپیریمنٹل ڈسکوری تھی کہ لائٹ کی سپیڈ ساؤنڈ کی سپیڈ سے زیادہ ہے۔ اس نے ریڈیس آف ارتھ ڈسکور کیا۔ بیٹے اس کے جو ڈسکورڈ ویلیو ہے، کیلکولیٹڈ ویلیو، اٹ واز 6338 کلومیٹر۔ اور اس نے یہ ڈسکوری پنڈ دادن خان کے قریب کی، جو کہ ڈسٹرکٹ جہلم میں ہے، وہاں پہ اس نے کی۔ اباؤٹ 100 کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ آف اسلام آباد، اسلام آباد کے ساؤتھ ایسٹ میں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے، جو کہ اسلام آباد کا کیپٹل آف پاکستان۔ تو لیٹسٹ جو میئر ہے ارتھ ریڈیس کا، یہ بیٹے ہے 6353 کلومیٹر۔ اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ صرف 15 کلومیٹر کا ڈفرینس ہے۔ He made great contribution in the field of astronomy, astrology, mathematics and geography۔ Mathematics اور geography آپ جانتے ہیں، astronomy and astrology۔ بیسیکلی بیٹے یہ astronomical object جو heavenly objects ہیں، ان کی اسٹڈی ہے۔ جو astronomy ہے اس کے اندر ہم ان heavenly objects کی پوزیشن، ان کی موشن اور ان کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، جبکہ ایسٹرالوجی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی آبجیکٹس کی پوزیشن، موشن اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کے ایفیکٹس ہیومن لائف کے اوپر کیا ہیں، یہ ہم ایسٹرالوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ بیٹے دیکھ لیں کہ ایسٹرانومی میں ہم ان ایسٹرانومیکل آبجیکٹس کی، اسٹارز وغیرہ جو ہیں، ان کی ہم کیا پوزیشنز کو، ان کی موشن کو اور ان کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، جبکہ ایسٹرالوجی میں ہم انہی آبجیکٹس کی یہی جو پوزیشنز ہیں، ان کی موشنز یا پراپرٹیز ہیں، ان کی انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو دا سب کانٹیننٹ، کہا کہ جب بر صغیر کی اس نے کو وزٹ کیا، اس نے ڈسکور کیا کہ سندھ ویلی جو وادی سندھ ہے، اٹ واز انڈر دا سی، کہ یہ پہلے زیر سمندر تھی، سمندر کے، یعنی یہاں پہ سمندر تھا، زیر آب تھی۔
ود دی پیسج آف ٹائم کیا ہوا, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ دا سی واٹر ریسیڈیڈ, کہ سمندر کا پانی پیچھے ہٹ گیا, ریسیڈیڈ پیچھے ہٹ گیا, اینڈ دا ویلی کیم انٹو بینگ, اور وادی وجود میں آ گئی. ماڈرن جیولوجسٹس ایگری ود ہز آئیڈیا, جو آج کل کے ماہر ارضیات ہیں وہ اس کے اس آئیڈیا سے اتفاق کرتے ہیں. He wrote about 150 books on mathematics. Mathematics پہ 150 کتابیں لکھی. And name of famous book of البرونی جو ہے وہ تحریر الاماکن ہے. objective, very important objective ہے, یاد رکھنا ہے کہ البرونی کی کتاب تحریر الاماکن بہت مشہور کتاب ہے جو کہ. نیکسٹ ابو علی سینا, اس کا پورا نام ہے ابو علی الحسین ابن عبداللہ, and he is very well known as Avicenna. Avicenna in Europe, یورپ میں اس کو Avicenna کے نام سے بولا جاتا ہے. Avicenna بیٹے یاد رکھیں, یہ عربک نیم جو اس کا ہے اصل وہ ہے ابن سینا. تو جس ابن سینا کی یہ ایک موڈیفائڈ فارم گریک کے اندر سمجھ لیں, جو کہ موڈیفائڈ نیم ان کا ہے گریک میں, وہ ایویسینا کہلاتا ہے. اصل میں کیا ابن سینا, تو گریک میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ رانگ پروننسیشن اس کی کر لیں, یا اس کو موڈیفائی کر کے تھوڑا سا بدل کر اس کو ایویسینا کا نام دیا گیا. He is considered Aristotle of the Muslim world. اسی طرح ارسطاٹل دیکھیں ارسطو کے نام سے ہے. ارسطو جو ہے یہ گریک فلاسفر تھا, بہت بڑا فلاسفر تھا. تو اس کو جسٹ ایگزامپل دی جاتی ہے کسی بھی بندے کو جس کا بہت زیادہ نالج ہو, تو اس کو ارسطو سے ایگزامپل ریلیٹ کر دیا جاتا ہے, جسٹ سملرٹی شو کر دی جاتی ہے. تو کہا کہ یہ کنسیڈرڈ, اس کو سمجھا جاتا ہے مسلم ورڈ کا ارسطو. He wrote a research article on 760 herbs. 760 جڑی بوٹیوں کے اوپر اس نے ریسرچ آرٹیکل لکھا. It shows کہ he was not only a chemist but also an expert in medicine, کہ نہ صرف وہ کیمسٹری کا علم رکھتا تھا بلکہ میڈیسن کا بھی ایکسپرٹ تھا. And he was the first person to reject the idea of converting common metal into gold. یہ گریکس کا کانسیپٹ تھا کہ عام دوسری جو میٹلز ہیں ہم ان کو گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں, تو اس نے اس کو ریجیکٹ کیا. He wrote about 100 books on philosophy, science, fiqh, literature and biology. ان سبجیکٹس کے اوپر اس نے تقریباً 100 کتابیں لکھی. His famous book on philosophy جو ہے اس کا نام ہے کتاب الشفا. کتاب الشفا ابو علی سینا کی کتاب ہے جو فلاسفی پہ لکھی گئی. In this famous book, along with the subjects of physics, chemistry, mathematics, too much has been discussed about subjects like music and biology. ٹھیک ہے, میوزک اور بایولوجی کے بارے میں بہت کچھ ڈسکس کیا گیا. His great work on medicine is his famous book القانون فی الطب. میڈیسن کے اوپر جو اس کا کام ہے وہ القانون فی الطب ہے, جو کہ ایک عظیم کارنامہ ہے اس کا. اس کی تقریباً کیا ہے, اٹ کنسسٹ آف 14 والیومز کے 14 جلدیں ہیں اس کی. اینڈ اٹ ایکسپلینز دا میکنگ اینڈ ورکنگ آف ڈفرنٹ پارٹس آف ہیومن باڈی. انسانی جسم کے مختلف جو حصے ہیں ان کی اسٹرکچر اور ان کی ورکنگ اس میں ایکسپلین کی گئی ہے. And this book was taught as a textbook in Western universities until the late 17th century. کہ 17ویں صدی کے اینڈ تک جو ہے وہ یہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھائی جاتی رہی. تو اس کے بعد بیٹے کل ہم شروع کریں گے پاکستانی سائنٹسٹ. So now it is the end of our 2 days lecture.